أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نوجوانوں کی یہ 15 روزہ تربیتی پروگرام کی یہ تیسری نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع پچھلی نشست سے متعلق رہے گا، کیونکہ پچھلے نشست میں ہم نے اللہ کے اوپر ایمان، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے. اللہ کے اوپر ایمان ہم لا رہے ہیں. ایک بندہ اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے تو اس کو اللہ کی ذات، اس کی ہستی، اس کی صفات کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے اس کو پورا علم ہونا چاہیے. تب حقیقی معنوں میں وہ اللہ پر ایمان لانے والا کہا جائے گا. توحید کو، اللہ کی معرفت کو، اس کی ذات و صفات اور اس کی عبادت، ان ساری چیزوں کی معرفت ہم نے پچھلے نشست میں دیکھی ہے، سمجھی ہے. آج الحمدللہ اس کی ضد ہم لے کر کے چلیں گے. تو موضوع آج ہماری اس نشست کا یہ رہے گا: شرک اور اس سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ. شرک اور اس سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ. اللہ رب العزت کے کلام پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہم یہ چیز بالکل اچھی طریقے سے معلوم ہے اور ہم جان چکے ہیں اس بات کو کہ اللہ رب العالمین نے سارے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا اکبر الکبائر جس گناہ کو قرار دیا ہے اور بندے کی اس سے متعلق بخشش کا رب العالمین نے انکار کر دیا ہے، وہ یہ ہے شرک. اس کی مذمت میں بہت ساری آیات قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں. ایک آیت کریمہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ رب العزت سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. آج کی اس نشست میں شرک سے متعلق ہم نے بہت ساری چیزوں کو سنا ہے، تفصیلات کو. آج کی اس نشست کی ایک خاص پہلو یہ رہے گا کہ ہم اس کو سوالات اور مغالطوں، غلط فہمیوں کی شکل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شرک کیا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں. آخر جس شرک کے سلسلے میں رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا لیکن اس کو معاف نہیں کرے گا، آخر وہ شرک ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں شرک کی جو تعریف کی جاتی ہے، جو اس کا معنی و مفہوم بیان کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کا
صحیح معنی اور مفہوم واضح نہیں ہو پاتا جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے توحید کے تعلق سے یہ جانا تھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی قسمیں ہیں آپ لوگ ذرا یاد دلائیے مجھے۔ توحید کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا ہے؟ جو پچھلے درس میں ہم نے بتائی تھی وہ کون بتائے گا؟ جی جی جزاک اللہ۔ بہت سیدھے سادے الفاظ میں ہم نے یہ بیان کیا تھا، توحید ذات، توحید صفات، توحید عبادت۔ شرک کو جاننے کے لیے ان توحید کا معنی و مفہوم کو اپنے ذہن میں لے کر آ جائیے آپ۔ شرک کی تعریف میں لوگوں نے اصل میں کیا ہے کہ شرک کی تعریف غلط کی ہے، اس کی وضاحت میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ صحیح تعریف آپ جان لیں شرک کی ہے کیا، شرک کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا پائیں؟ بتانے کی کوشش کریے ذرا، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ جی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو، کسی غیر کو شریک کرنا، شامل کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ان 3 جو قسمیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیے۔ ہر ایک میں شرک، اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ یہ ایسا شرک ہے، ایسا جرم اور گناہ ہے جس کے سلسلے میں رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے شخص کو عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کرے گا، اور اس کے دیگر گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف ہرگز نہیں فرمائے گا۔ اس سے متعلق دیکھیے ہمارے یہاں پر جو شرک پایا جاتا ہے وہ تعریف اصل میں غلط کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بار بار سمجھا رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، اس کے مقابل میں وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ شرک نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شرک کا معنی مفہوم ان کے لیے کچھ اور ہے، ہمارے لیے کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو تعریف غلط سکھائی گئی اور بتائی گئی، شرک کی تعریف غلط بتائی گئی۔ شرک کی تعریف ان کے ہاں، اچھا اگر آپ لوگ جیسے ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ شرک ہے، تو اس کے جواب میں کیا وہ کہتے ہیں؟ کیا کیا کہتے ہیں؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے تو ایک جواب تو وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ کے برابر تھوڑی سمجھتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے جیسا تھوڑی مانتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو کیا جواب ملتے ہیں؟ کوئی بتائیے، بتا سکتے ہیں بتائیں۔ دعا کے لیے ہم ان سے کہتے ہیں اللہ کے بہت قریب ہیں۔ جی اور بتائیے۔ اللہ کے نیک ولی ہیں، چہیتے ہیں اللہ کے نیک ولی ہیں۔ دیکھیے ان کو جو تعریف شرک کی سکھائی گئی ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ شرک کی تعریف دیکھیے، پہلی بات ہم نے کیا کہی تھی؟ توحید ذات۔ تو توحید ذات کے سلسلے میں شرک کیسے شرک ہوتا ہے؟ وہ تعریف یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو ہم ابدی مانیں، ازلی مانیں، واجب الوجود مانیں تب یہ شرک ہوگا۔ ہم دوسرے کو، جس کو اللہ کے ساتھ، یا ہم ان سے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں یا ان کو پکار رہے ہیں یا ان کے لیے نظر و نیاز کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان کو ہم نہ ازلی سمجھتے ہیں، نہ ابدی سمجھتے ہیں، نہ واجب الوجود سمجھتے ہیں۔ ازلی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا،
ابدی کا مطلب یہ ہے کبھی ختم نہ ہونے والا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ابد سے ہے۔ اور تیسرا یہ واجب الوجود، جو اپنے وجود میں خود بخود ہو، کسی نے اس کو پیدا نہ کیا ہو۔ یہ تین الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، ازلی، ابدی، واجب الوجود۔ ازلی کا معنی کیا ہے؟ ازلی کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے، ابدی کا معنی ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی نے نہ پیدا کیا ہے، اس کا وجود خود بخود ہے۔ اگر ہم یہ تینوں چیزیں اللہ کے علاوہ کسی غیر میں مان کر کے ان کو پکارتے ہیں یا ان سے فریاد کرتے ہیں تب یہ شرک ہوگا، لیکن ہم تو ان کو ایسا مانتے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، جیسا آپ نے کہا، ہم تو یہ مانتے ہیں، ہم اللہ کے برابر ان کو تھوڑی کہتے ہیں، کیونکہ شرک جب ہوگا جب یہ چیزیں ہم اللہ کے غیر میں مانیں گے تب یہ شرک ہوگا، اور یہ ذات کے تعلق سے ہے، یہ ذات میں شرک سے متعلق ہے، توحید ذات۔ توحید کی تعریف جو ہے وہ غلط، شرک کی تعریف غلط کی گئی، اور اس کی وجہ سے توحید ذات میں جو شرک لازم آئے گا وہ آپ دیکھیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہیں یا جس کو ہم نظر و نیاز کرتے ہیں یا جن سے ہم مدد مانگتے ہیں، یہ صفات ہم ان کے اندر نہیں مانتے ہیں۔ شرک اس وقت ہوگا جب یہ چیزیں ہم ان کے اندر مانیں گے، نہ تو ہم واجب الوجود مانتے ہیں اور نہ یہ ابدی اور ازلی مانتے ہیں، تو شرک کیسے ہوگا؟ شرک ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ شرک کر رہے ہیں، شرک ہے ہی نہیں، کیونکہ جو وہ کر رہے ہیں وہ اس تعریف سے باہر ہے، اس لیے وہ کہتے شرک نہیں ہے۔ لیکن اب اس کا جواب دیکھیں، یہ تعریف کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے، کفار مکہ، مشرکین مکہ جو شرک کرتے تھے وہ کیا مانتے تھے؟ اپنی اللہ کے علاوہ جو ہستیاں انہوں نے بنا رکھی تھی وہ کیا مانتے تھے؟ ان کو کیا یہ چیزیں کیا وہ لوگ مانتے تھے؟ ان میں ہم اس پر تھوڑا سا دیکھیں گے، یہ چیزیں ازلی، ابدی، واجب الوجود یہ مانتے تھے کیا؟ وہ مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے وہ، لیکن پھر بھی مشرک تھے۔ قرآن نے ان کو مشرک کہا، نہیں مانتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی بھی سفارش کے مالک نہیں ہیں، ہاں جو حق کی گواہی دے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو پیدا کس نے کیا، کن کو؟ ان کے جو سفارشی جنہوں بنایا ہے، جن کو یہ پکار رہے ہیں، ان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ اپنے معبودوں کو خالق نہیں مانتے تھے، مخلوق مانتے تھے، لہذا واجب الوجود ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی ذات میں خود بخود نہیں مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے اپنے معبودان باطلہ کا۔ اللہ ان کا خالق تھا، یہ مخلوق جو ان کے سفارشی تھے۔ تو یہ تعریف جو شرک کی انہوں نے کی ہے، اس حساب سے تو وہ لوگ بھی مشرک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ واجب الوجود اپنے معبودوں کو انہوں نے نہیں مانا، ازلی ابدی نہیں مانا، بلکہ خالق مخلوق مانا، اللہ ہی کو خالق ان کا مانا۔ لہٰذا اس طریقے سے یہ جو شرک کی تعریف کی گئی ہے وہ غلط ہے، اور ایسا کرنا یہ توحید ذات کے اندر شریک کرنا ہے، یہ توحید ذات کا شرک ہے۔ صفات میں کیسے شرک کیا گیا؟ صفات میں کیا کہا انہوں نے؟ توحید صفات کے سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ صفات میں شرک اس وقت ہوگا
جب ہم ان کے اندر وہ طاقتیں لامحدود مانیں گے. سننے کی طاقت لامحدود ہے، حاجتوں کو پوری کرنے کی طاقت لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات، اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ ان کی کوئی حد نہیں ہے. تو ہم ان کو محدود مانتے ہیں، لامحدود نہیں مانتے، صفات کو لامحدود نہیں مانتے. جیسے ایک مثال لے لیں، سمیع ہے، یہ دعاؤں کو سنتے ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کہ سننے کی کوئی انتہا ان کی نہیں ہے، انتہا ہے. اگر ہم ان کے اندر لامحدود مانیں یہ صفات جو اللہ کی ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود اگر ہم ان میں مانیں گے تب شرک ہوگا. ہم لامحدود نہیں مانتے. تو اس لحاظ قرآن کی روشنی میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا جو شرک تھا وہ آپ سمجھ لیں اس کے حساب سے بھی یہ غلط ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے معبودوں کو جو اختیارات تھے وہ لامحدود نہیں مانتے تھے، وہ بھی محدود مانتے تھے، لیکن پھر بھی قرآن نے ان کو مشرک کہا ہے. کیسے محدود مانتے تھے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ سمندر میں ان کی کشتی بھور میں پھنستی ہے تو اس وقت یہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتے اور خالص اللہ کو پکارتے ہیں. اس کا مطلب وہ اپنے معبودوں کی طاقت کو لامحدود نہیں ماننا ہے بلکہ اس کا ایک دائرہ ماننا ہے. دائرہ کیا ماننا ہے؟ سمندر میں جب کشتی پھنستی ہے تو وہ کام نہیں کرتے، وہاں پر وہ کام نہیں کرتے. اس لیے اب آپ یہ دیکھیں یہ محدود اور لامحدود کے جو چکر چلایا اس وجہ سے جو شرک چل رہا ہے، آپ دیکھیں وہ لوگ بھی لامحدود اپنے معبودوں میں یہ صفات نہیں مانتے تھے بلکہ محدود مانتے تھے. اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم ان میں لامحدود نہیں مانتے بلکہ محدود مانتے ہیں، جس کی حد ہے. محدود کا مطلب جس کی حد ہو، لامحدود کا مطلب جس کی کوئی حد نہ ہو. تو صفات میں ہم لامحدود نہیں مانتے، جس کو بھی بزرگ کو ہم پکارتے ہیں وہ لامحدود نہیں مانتے، اس کو محدود مانتے. اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو کفار مکہ مشرکین مکہ بھی لامحدود نہیں مانتے تھے، لیکن پھر بھی قرآن نے ان کو مشرک ہی کہا ہے. ان دو چیزوں سے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ شرک کی تعریف لوگوں کو غلط سمجھائی گئی. ان کی تعریف کے مطابق مشرکین مکہ میں سے کوئی بھی مشرک بچے گا ہی نہیں. نہ توحید ذات میں ان کا شرک لازم آئے گا، نہ صفات میں لازم آئے گا، کیونکہ جو کنڈیشن شرائط انہوں نے لگائی ہیں وہ شرائط کفار مکہ کے شرک میں نہیں پائی جا رہی، لیکن پھر بھی قرآن نے ان کو مشرک کہا ہے. اس کا مطلب ان کی طرف سے جو شرطیں لگائی گئی وہ صحیح نہیں ہے. لہذا شرک کی تعریف بالکل درست یہی ہے جو ابھی آپ کو بتائی گئی، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق جو علم ہے آپ نے اس کو 3 کیٹیگریز میں کیا ہے، تو تینوں میں اگر کوئی شریک کرے گا تو مشرک ہوگا، چاہے تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، ہوگا یا نہیں ہوگا. اب اسی کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر کے اندر صفات وہ رکھی، جیسے اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے کہ وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں اور پکار کو سننے والا ہے. اس کی یہ طاقت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. کہیں سے بھی کبھی بھی کسی بھی وقت پکارے اللہ رب العالمین سنتا ہے، جواب دیتا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو پریشان کے حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کو دور کرتا ہے. اب یہ لوگ بھی پکار رہے ہیں اپنے معبودوں کو، لیکن ما فوق الاسباب طریقے سے. اسباب ختم ہیں. اسباب کے تحت اگر آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، بول لیں، مان لیجیے امریکہ کے اندر آپ فون سے کسی سے بات کر رہے ہیں
تو یہ اسباب کے اندر ہے، اسباب کے اندر ہے، کیونکہ سبب استعمال کر رہے ہیں موبائل آپ. اب کوئی ایسے ہی یوں ہی پکارنے شروع کر دے کسی کو اور اس سے باتیں کرنا شروع کر دے، امداد اور مدد کے لیے کہنا شروع کر دے، تو یہ اس کی طاقت نہیں ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، جو دور کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. نہ ہی وہ سن سکتا ہے، نہ ہی وہ جواب دے سکتا ہے اور اس کی فریاد کو پہنچ سکتا ہے. اب اسی کے ساتھ توحید عبادت میں کیسے شرک کیا گیا؟ جب یہ شرطیں شرک کی تعریف میں لگائی گئیں تو جو حقوق اللہ کے تھے وہ حقوق اپنے ان معبودوں کو دیے جانے لگے. اس پوری وضاحت کا مفہوم یہ ہے، ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ جو شرک ہم بار بار لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، جو قرآن و سنت کے حوالے سے دلائل کی روشنی میں جو چیز ثابت ہو رہی ہے، شرک کے درجے میں پہنچ رہی ہیں، وہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کو شرک کی تعریف غلط سمجھائی گئی ہے، صحیح تعریف نہیں سمجھائی گئی. وہ بھی اپنے کفار مکہ اپنے معبودوں کے اندر ایسے لامحدود چیزیں نہیں مانا کرتے تھے. قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ پر یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. ان سے پوچھو کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کون ہے اس کا مالک؟ سیقولون، کہیں گے اللہ تعالیٰ. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ کہیے کہ ساتوں آسمانوں کا عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون اللہ، اللہ. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، آپ کہیے کہ ہر شے کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، کون دوسروں کو پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. تو یہ کہیں گے لیقولون اللہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو مختار کل مان رہے ہیں، وہ مالک حقیقی مان رہے ہیں، حکومت و اقتدار اس کا حقیقی مان رہے ہیں، اور اپنے معبودوں کا یہ نہیں مان رہے. کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں، اور اسی کے سلسلے میں ایک مثال اور دیکھ لیجئے، جو عطائی کا معاملہ کیا جاتا ہے، جیسے عالم الغیب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا جاتا ہے عالم الغیب. یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، عالم الغیب علام الغیوب، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. اب یہ صفت مان کر کے لوگوں نے کیا کہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے. اس کے اندر ایک ذاتی کا بھی انہوں نے ایڈ کیا تھا. ذاتی ہم نہیں مانتے، اس کو ہم ذاتی نہیں مانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات، یعنی اپنی ذات میں خود بخود نہیں، بلکہ اللہ نے عطا کیا ہے، عطا سے اللہ کی مانتے ہیں. تب شرک کیسے ہوگا بھائی؟ انہوں نے تعریف شرک کی یہ سکھائی کہ ذاتی طور سے صفت اس کے اندر موجود ہو، ذاتی طور سے موجود ہو تب وہ شرک ہوگا. اور ہم تو ذاتی نہیں مانتے، عطائی مانتے ہیں، تب یہ شرک کیسے ہوگا؟ تب کیسے ہوگا؟ اگر عطائی مانا جائے تو شرک ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہوگا؟ عطائی میں اور ذاتی میں فرق کریے. ذاتی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، انت علام الغیوب. لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی صفت ہم دیتے ہیں تو آپ کو عطائی مانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ عطا کیا. اگر کوئی عطائی مانتا ہے تو کیا ہے پرابلم؟ کوئی ہے؟ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کے جو اختیارات تھے وہ ذاتی نہیں مانتے تھے، وہ بھی عطائی مانتے تھے کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. کوئی آ رہی ہے دلیل ذہن میں کہ وہ عطائی مانتے تھے، ذاتی نہیں مانتے تھے. اپنے معبودوں کے اختیار ذاتی نہیں مانتے تھے، عطائی مانتے تھے. تلبیہ پکارتے تھے. وہ کیا تلبیہ تھا ان کا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا لک، الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تلبیہ سنتے تھے جب وہ کہتے تھے اللہم لبیک لا شریک لک، لبیک اللہ تیرے سوا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، یہ کہتے تھے. لیکن اس کے بعد الا شریکن، ہاں جو
تیرا شریک ہے، تملک ہوا ما ملک، اور جس کا وہ مالک ہے تو اس کا مالک ہے، جس کا وہ مالک ہے جو شریک تو نے بنایا ہے تو اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ تملک ہوا ما ملک کا مطلب جس کا وہ مالک ہے، شریک تیرا، اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی اس کا بھی مالک ہے، اس کا مطلب اللہ ہی نے دیا ہے اس کو، جو اختیار اس کو شریک کو ہمارے ملا ہی ہے وہ اللہ تو نے ہی دیا ہے۔ تملک ہوا ما ملک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نے جو اختیار دیا ہے، تو نے جو شریک بنایا ہے، جو تیرا شریک ہے، اللہ شریک لک، جو تیرا شریک ہے، تملک ہوا ما ملک، جو اختیارات اس کے پاس ہیں، جن اختیارات کا کہ وہ شریک مالک ہیں، اللہ تو ہی ان کو عطا کرنے والا، تو ہی ان کو دینے والا ہے۔ اس کا مطلب وہ بھی اپنے معبودوں کو عطا ہی مانتے تھے کہ اللہ کی عطا سے ان کو حاصل ہوا ہے، لیکن قرآن نے کیا ان کو مشرک نہیں کہا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رک جاؤ سالمو، رک جاؤ یہیں پر، لا شریک جب وہ کہتے تھے، لیکن شریک الا شریکا، مگر تو نے جس کو شریک بنایا، چاہے آپ عطائی مانیں اور چاہے یہ مکمل صفات نہ مانیں، جو معاملہ کفار و مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے تھے، وہ اگر کوئی مسلمان آج کے وقت میں کرے گا تو اس کے ساتھ وہی حکم ہوگا جو ان کے ساتھ حکم لگا تھا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان مشرکوں کی اطاعت کرو گے تو تم مشرک ہوگی، اللہ فرما رہا ہے۔ لہذا تعریف کے سلسلے میں جو غلط تعریف دی گئی، اس کی وجہ سے لوگ شرک کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کے معنی مفہوم سے غافل ہیں، نہیں شرک کو سمجھ پا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اعتراض اور ہے، جب آپ کہتے ہیں فلاں فلاں چیز شرک ہے تو بہت مضبوط دلیل جو آپ کے سامنے آتی ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ قرآن مقدس کی تو اپنے ان سارے چیزوں کے سلسلے میں دلیل وہ پیش نہیں کر سکتے، حدیث پیش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی کوئی بھی آیت اپنے ان ساری چیزوں کے سلسلے میں پیش نہیں کر پائیں گے۔ حدیث کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں، بہت مضبوط دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تنافسوا فیہا، مجھے اس بات کا خوف بالکل نہیں ہے تمہارے سلسلے میں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ اب آپ کیوں سب کو کہتے ہیں کہ بھئی شرک کر رہے ہیں؟ بتائیے، اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، کیا جواب ہے آپ لوگوں کا اس حدیث کے سلسلے میں؟ بتا سکتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ صحابہ کرام سے بات کہی تھی، جزاک اللہ خیر، ایک جواب ہے، اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے سلسلے میں مجھے شرک کا خوف ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں تو پھر اب شرک کیسے ہو گیا مسلمانوں کے اندر، کیسے آ گیا؟ شرک کہاں سے آیا جب اللہ کے نبی منع فرما رہے؟ کیسے شرک آیا؟ کیا جواب ہے؟ اس کے سلسلے میں دیکھیے، ایک تو ٹیکنیکل جواب آپ رکھیں، مخالف کا فریق ثانی کا ماننا یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حکم خبر احاد حدیث کی جو متواتر روایت نہیں ہے اس سے اس کا حکم کاٹا نہیں جائے گا، متواتر ہی قرآن مجید کے حکم کو کے اوپر آ سکتی ہے، خبر احاد نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے اور کسی کے لیے خاص نہیں کیا کہ آگے شرک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہت ساری آیتیں ہیں جس کو میں آگے آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، لہٰذا یہ خبر احاد ہے، حدیث قرآن کے مقابل میں نہیں آ سکتی ہے، یہ ان کے قانون کے رول کے مطابق ہے۔ چلیے اس کو جانے دیں۔ جیسا کہ ابھی ایک جواب آیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، صحابہ سے یہ بات کہی تھی کہ تمہارے سلسلے میں مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیوں ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ کی محنت، اور آپ نے جو صحابہ کرام کے اندر جو جذبہ دیکھا ہے اللہ کے لیے، آپ نے یہ بات اس لیے کہی ہے۔ حالانکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں قبر کی زیارت سے منع کر دیا تھا، قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، جب نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے تب منع کر دیا تھا۔ كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا کہ زیارت قبر سے، لیکن اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، کیونکہ یہ سارے مراحل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے تھے صحابہ کرام کے لیے۔ اس لیے چلیے اگر مخالف یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، صحابہ کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے، پھر کیا کہیں گے؟ اگر ساری امت کے لیے بھی مان لیا جائے تب اس حدیث کا کیا معنی ہوگا وہ بھی جان لیجیے۔ ساری امت کے لیے مان لیجیے، صحابہ کے لیے وہ کہتے نہیں، صحابہ کے لیے نہیں، یہ تو ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ خطاب صحابہ ہی سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ بھئی سارے عام ہے، یہ بات نہیں ہے خاص صحابہ کے لیے، تب کیا جواب ہوگا؟ تب اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ اس حدیث کا تب یہ مطلب ہوگا کہ مجموعی امت شرک کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہوگی، یعنی پوری میری امت کبھی بھی شرک نہیں کرے گی، پوری امت۔ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے متعلق، اسی سے ملتی جلتی بات کہی، لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی پوری کی پوری گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ اگر اس حدیث کو عام مان لیا جائے، پوری امت کے لیے شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، تو مجموعی پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ چلیے حدیث کا جواب اسی ٹائپ کی بالکل حدیث سے بھی ایک چوتھا جواب آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا مطلب ہے، ایک بار میں پوری امت گمراہ نہیں ہوگی، نہیں ہم نہیں ماننے کے، تو ان کو ایک اور مثال دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لولا الفخر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوا فیها، مجھے تمہارے سلسلے میں غربت کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے، خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے سامنے وسیع کر دی جائے گی اور تم اس میں الجھ کر کے رہ جاؤ گے۔ بالکل سیم بات کہی ہے نا۔ اب آپ مجھے بتا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک کوئی مسلمان غریب نہیں ہوا؟ ہر فرد ہی، آپ حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ہر فرد غریب نہیں ہوگا؟ کیا مطلب ہے؟ آپ فرما رہے ہیں مجھے تمہارے سلسلے میں غریب ہونے کا، غربت کا خوف نہیں ہے، تو کیا آج تک کوئی غریب پیدا نہیں ہوا؟ بھائی اس امت میں غریب نہیں ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیں ڈیٹا تو سب سے زیادہ مسلمان ہی بھیک مانگتا پھر رہا ہر جگہ۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں خوف نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، مجھے خوف نہیں ہے۔ وہی جیسا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں تم میرے پاس شرک کرو گے، ایسے ہی یہ بات بھی آپ نے کہی ہے۔ تب اس کا مطلب جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پوری امت شرک، مطلب کوئی ہر فرد شرک سے محفوظ کر دیا گیا، اس حدیث کا اگر یہ معنی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس حدیث سے بھی آپ کو یہ لینا پڑے گا کہ ہر فرد غربت سے محفوظ کر دیا گیا، غریب نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا ہے؟ غریب ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے پوری مجموعی امت غربت کا شکار نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا بھی یہی معنی ہے، ورنہ معنی سیٹ نہیں کر پائیں گے آپ حدیث کا۔ یہ تو جواب اس حدیث سے متعلق ہو گیا جو مضبوط ترین دلیل ہے اور جو کسی کو بھی سنائی جائے اس کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ کے نبی پیشن وہی کر رہے ہیں کہ مجھے تمہارے سلسلے میں شرک کا خوف نہیں ہے، تو تمہارے سلسلے کا مطلب یہ صحابہ مخاطب ہیں، اور اگر عام مان لیا جائے تو پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پوری امت کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس حدیث کا کیا آپ جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف نہیں ہے غربت کا تمہارے سلسلے میں، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ تو اس حدیث سے متعلق چیزیں ہو گئی۔ اب قرآن مقدس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں کہ کیا
سوال کے اصل میں کہتے ہیں وہ مسلمان سے شرک ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو ہے کہ امت محمدیہ شرک کر ہی نہیں سکتی, مسلمان سے شرک نہیں ہو سکتا. اور آپ کہتے ہیں میاں شرک ہو سکتا ہے اور شرک ہے, یہ ہے وہ ہے, شرک ہے. کیسے آپ ثابت کریں گے؟ قرآن مجید کے اندر. اور ایک بات اسی پر یہ, جب آپ آیتیں پیش کریں گے نا, جب آیتیں قرآن کی آپ پیش کریں گے, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد مشرک ہیں, تو یہ کہتے ہیں یہ تو کافروں کے لیے آیت ہے, ہمارے لیے کہاں ہے؟ یہ تو کافروں کے لیے آیت ہے. بھائی جو کافروں کے لیے آیت ہے وہ ہمارے اوپر سیٹ کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی ایسی آیت جس میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہو؟ کوئی آیت آپ مجھے بتائیے جس میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہو. بھائی وہ تو کہیں گے یہ کافروں کے تعلق سے. ہاں یہ تو کافر, وہ تو کہتے ہیں اس بات کو کہ بھئی یہ تو کافروں سے متعلق ہے. جو آیتیں کافروں سے متعلق ہیں وہ آپ ہمارے اوپر سیٹ کر دیتے ہیں, فٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں شرک کر رہے ہیں. بھئی وہ تو کافروں کے لیے آیتیں, مسلمانوں کے لیے کہاں ہے؟ مسلمانوں کے لیے کوئی آیت لائیے. آج آپ کو اللہ کرم سے مسلمانوں کے سلسلے میں کئی آیتیں دیں گے انشاءاللہ, کئی آیتیں, کیونکہ جو وہ لے کر کے چل رہے ہیں مسئلہ وہ شریعت کے بالکل اپوزٹ اور مخالف ہے. اس کا پوری شریعت مخالف ہے. اس کا کوئی صرف جو ہے اپنا نام باقی رکھنا ہے اور اپنی ایک اسٹیٹس باقی رکھنا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے اندر سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا, احلت لکم من الانعام الا ما یتلی علیکم, تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں جس کی تفصیل تمہیں بتا دی گئی ہے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ احلت لکم من الانعام ما یتلی علیکم, مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے لیے جو چوپائے اللہ نے حلال کی ہیں اس کی سلسلے میں آیت بتا دی گئی ہے, تلاوت کر دی گئی ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان, بتوں کی گندگی سے بچو, وقول الزور, جھوٹ بات سے بچو, حنفاء للہ, اور یکسو اللہ کی طرف ہو جاؤ, غیر مشرکین بہ, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ کس سے خطاب چل رہا ہے؟ مسلمانوں سے خطاب چل رہا ہے. وحلت لکم من الانعام الا ما یتلی علیکم, تمہارے لیے جانور آ گئے, تمہارے لیے. تو یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اس قول زور سے بچو, جھوٹی بات سے بچو, بتوں کی گندگی سے بچو, اور یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے, اور شرک نہ کرو, غیر مشرکین بہ, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. کیوں؟ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء, جو شخص شرک کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر گیا. فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مكان سحیق, چاہے تو اس کو پرندے بیچ میں سے اچک لیں یا پھر وہ کسی دور دراز علاقے کے اندر ہوا اس کو لے جا کر کے پھینک دے. اللہ نے خطاب مسلمانوں سے کیا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے مسلمانوں سے نہیں کیا, نہیں کیا. دوسری آیت کریمہ جس کے اندر خود لفظ دونوں موجود ہیں, مومن بھی موجود ہے اور شرک والا بھی لفظ موجود ہے, کیونکہ آپ کا ساتھ قرآن مقدس کی آیات نہیں دے سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, اذا جاءک المؤمنات, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں, مومنہ عورتیں آئیں, کسی غیر مسلم سے تو بات نہیں چل رہی. اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے, خطاب کس سے متعلق ہے؟ مومنہ عورتوں سے. یبایعنک, آپ بیعت لیں ان سے, کس بات پر؟ علی اللہ یشرکنا باللہ شیئا, کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. اس سے بات ہو رہی ہے. کافروں کے لیے آیت ہے, یا کافروں کے لیے مومنات کا لفظ موجود ہے, اور انہی کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے ان سے بیعت لے لیجئے اس بات پر کہ یہ شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ. آگے گناہ کبیرہ اور بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے, اس میں سب سے پہلے شرک کا ذکر ہے, جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ بیعت لیں ان سے. وجاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا. ایک آیت کریمہ اور دیکھیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اس آیت سے بھی بہت خوبصورت استدلال انشاءاللہ. اللہ فرما رہے ہیں آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا گناہوں کو معاف کر دے گا. اب سوال اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ ہے، کیا اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، آپ کی رسالت کا اقرار نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا؟ معاف کر دے گا. اس کا مطلب اس سے بات ہو رہی ہے جو نبی کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے. اس آیت میں اس سے بات ہو رہی ہے جو نبی کی رسالت کو مانتا ہے، اور اگر رسالت کو ماننے والا نہیں ہے تو شرک اگر نہ بھی کرتا ہو، نبی کی رسالت کو نہیں مانتا، جہنمی ہے، وہ کافر ہے، جہنمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کسی یہودی یا عیسائی کو میری آنے کی خبر ملتی ہے اور پھر وہ میرے اوپر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، الا کان من اصحاب النار، وہ شخص جہنمی ہے، جہنمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک اگر اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ معاف کر دے گا تو نبی کی رسالت کے ماننے والے کو معاف کر دے گا؟ نہیں، ہرگز معاف کرے گا. نبی کی رسالت پر ایمان لازمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی رسالت کو جو مانتا ہے وہ شرک کرے گا تو سارے گناہ چاہے تو اللہ معاف کر دے، شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ آیت کریمہ سے استدلال ہے. تھوڑا غور فکر کریں گے تب یہ آئے گی. ایک آیت اور لے لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اللہ فرما رہا ہے تم لوگ وَلَا تَأْكُلُوا، تم لوگ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ، فَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ یہ ناپاک ہے، نجس ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لِفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کو ہتھ کنڈے سکھاتا ہے تاکہ تم سے جدال کر سکے، جھگڑا کر سکے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم لوگ ان کی اطاعت کرنے لگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. اگر تم ان کی اطاعت کرنے لگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ ارے مسلمانوں سے، ان سے کہا جا رہا ہے جن سے کہا گیا کہ تم ان چیزوں کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. انہی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو تم مشرک ہو جاؤ گے. یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، نہیں کہا جا رہا ہے بھائی جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ. یہ کفار سے تھوڑی کہا جا رہا ہے، اللہ نصیحت کر رہا ہے. اگر تم نے، شیطان یہ چاہتا، شیطان کہے گا، جدال کیسے سکھاتا ہے؟ بھائی مردہ ہے، جس کو اللہ مارے اس کو تم لوگ کھاتے نہیں، اور جس کو اپنے ہاتھ سے مارتے اس کو کھا لیتے ہو. شیطان یہ ہیلا سکھاتا ہے. بھائی یہ ہیلا کیا سکھاتا ہے؟ لیجادلوکم، شیطان اپنے دوستوں کو ہیلا سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ کہ بھئی مردار کیوں نہیں کھاتے ہو تم؟ بھئی جس کو اللہ مارتا ہے اس کو تو نہیں کھاتے، جس کو تم لوگ مار دیتے اس کو تو کھا لیتے ہو. تو اللہ فرما رہا ہے ان شیطان کی باتوں میں آ کر کے اگر تم نے ان کی بات مان لی تو مشرک ہو جاؤ گے. کتنی واضح آیات کریمہ ہے، کتنی واضح آیت کریمہ ہے. اور دیکھیں بہت مشہور ہے جس کو شاید ابھی آپ لوگ کے ذہن میں نہیں آئی، حالانکہ وقت پر جو آپ لوگ اس کا جواب میں دیتے ہیں. سورہ نام کی آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کرتے، ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے، وہ امن میں رہیں گے. ظلم سے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کیا ہے؟ ظلم سے مراد ظلم عظیم شرک ہے. ایمان کے ساتھ جس نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی وہ امن میں رہے گا. تو کتنی آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں جن میں خطاب مسلمانوں سے ہے، کفار سے نہیں ہے. بھئی یہ کافروں والی آیتیں ہمارے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، کافروں والی آیت نہیں ہے، یہ ساری آپ ہی والی آیتیں ہیں، آپ ہی کے لیے بیان کی جا رہی ہیں. لیکن آپ غور و فکر کریں، ان پر سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں اسی طریقے سے ایک اور آیت یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ سورہ روم کے اندر ارشاد فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ
اس کا تقوی اختیار کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ نماز کا حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ تقوی کا حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم کس کے لیے دیا جا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو مشرکوں سے بچانا ہے تو ان چیزوں پر عمل کرتے رہو، شرک سے بچانا ہے ورنہ تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ کئی تقریباً 7-8 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ شرک ایک ایسا جرم ہے جس کا خطرہ ہمیشہ بنا ہوا ہے ہر امتی کے لیے، ہر فرد، امت کے ہر فرد کے لیے شرک کا خطرہ ہمیشہ بنا ہوا ہے۔ یہ آیات تو تھیں جو قرآن مقدس سے دی گئیں آپ کو۔ اب احادیث کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو پیش کی جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مجھے تمہارے اوپر شرک کا خدشہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ایسی بیان فرمائی ہیں جس میں آپ اپنی امت کو شرک سے ڈرا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں آپ۔ ایسی کئی احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک حدیث آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج میں 3 قسم کا تحفہ دیا، 3 تحفہ دیا۔ آپ لوگ بتا سکتے ہیں وہ 3 تحفے کیا کیا ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، سورہ بقرہ کی آخری دعائیں تھے، جزاک اللہ خیر۔ تھرڈ، تیسرا نہیں، تیسرا بتا دیں۔ ارے تیسرا تو میں وہی پیش ہی کرنے جا رہا ہوں۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفر لمن لم یشرک من امتی والمقحمات، اس شخص کے لیے بخشش کا پروانہ میری امت میں سے جو شرک نہ کرے، میری امت میں سے جو شرک نہ کرے اور گناہ کبیرہ سے بچتا رہے، مقحمات، تو اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا پروانہ یہ تحفے میں اللہ نے دیا ہے معراج میں۔ اور آپ معراج جیسا واقعہ بھول گئی امت، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ جو دیا گیا اس کو بھول گئے۔ اس میں لفظ موجود ہے حدیث کے اندر، غفر لمن لم یشرک من امتک، آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا، گناہ کبیرہ سے بچے گا، تو اس کو مغفرت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ امت کا لفظ موجود ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرک ہی نہیں کریں گے۔ اور آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان آدمی وفات پا جائے اور اس کے جنازے پر 40 لوگ نماز ادا کریں ایسے لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس کے صحت میں قبول فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیے نماز جنازہ کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے نماز جنازہ؟ مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ اور آ جائیے ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر امت کے لیے، ہر نبی کے لیے، لکل نبی، ہر نبی کے لیے ایک اللہ تعالیٰ ایسی دعا دیتا ہے جو قبول اس کی ہونی ہے، دعوت مستجابہ۔ اللہ سے ایک آپشن اللہ نے نبی کو یہ دیا ہے اتھارٹی کی، وہ چاہے استعمال کر سکتا ہے، اس کی وہ بات اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر نبی نے جلد بازی کی اور اپنا یہ آپشن دنیا میں استعمال کر لیا۔ وَإِنِّي لَأَخْتَبَأْتُ لِأُمَّتِي یوم القیامہ، لیکن میں نے اپنا یہ چانس جو اللہ نے ہر نبی کو دیا، میں نے اپنا یہ چانس بچا کر کے رکھا ہے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن۔
یہ چانس میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے استعمال کرنے والا ہوں. ہر نبی نے اس کو استعمال کر لیا لیکن میں نے بچا کر کے رکھا ہے. وہ اس کا مستحق کون ہوگا؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ. اور میری اس دعا کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ چاہے گا تو وہ شخص اس کو پانے والا ہے. لا یشرک من امتی شیئا. جو میری امت میں سے کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہے وہ شخص اس کا حقدار بنے گا. میری امت میں سے جو شرک نہیں کرتا ہے وہ اس کا حقدار بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی واضح فرما دیا کہ شرک کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سلسلے میں بیٹھ کر کے ہٹ جائیں. شرک کے خطرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. شرک کا خطرہ ہمیشہ لگا ہوا ہے اور اس سے کوئی شخص بھی معمون و محفوظ نہیں ہو سکتا. عقلی طور سے بھی یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں شیطان کتنا بڑا دشمن ہے ہمارا. شیطان کتنا بڑا دشمن. وہ ہر لمحہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ سے کہہ کے بھی آیا ہے لأغوینک فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اللہ تیری ذات اور عزت و جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. جو رب سے اتنا بڑا وعدہ کر کے آیا ہو وہ خاموش کیسے رہ سکتا ہے شرک جیسے بدترین گناہ کے سلسلے میں جس کے اوپر اللہ نے فرما دیا کہ اس کو ہم معافی نہیں کریں گے. تو کیسے شیطان اس پر خاموش رہ سکتا ہے؟ کیسے شیطان نہیں چاہے گا کہ بندوں کو شرک نہ کرائے؟ شیطان قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اس قال الانسان کفر. شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر. سب سے پہلے کفر کی دعوت دیتا ہے, وہ شرک کی دعوت دیتا ہے, نیکیوں سے دور کرنے کی وہ دعوت دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی نیکی پہ آ جاتا ہے اس کو ریاکاری اور دکھاوے نمود نمائش کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے. شیطان کیسے اس کو خاموش ایسے اتنے بڑے جرم سے رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس حدیث کو پیش کر کے اس کا معنی مفہوم غلط لیا گیا, اور اس حدیث کے غلط معنی مفہوم کو لینے کے ساتھ ساتھ بے شمار آیتیں جن کے اندر شرک کے خطرے سے ڈرایا گیا ہے ان کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے, اور بہت ساری احادیث بھی نظر انداز کی جا رہی ہیں جس میں شرک کے خطرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے. کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ نبی کی پیشن گوئی کو نہیں مانتے, نبی کی پیشن گوئی کو نہیں مانتے. نبی کی پیشن گوئی کو آپ بھی مانیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا تقوم الساعہ, قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین, جب تک کہ میری امت کے قبائل گروہ مشرکین کے ساتھ نہ جا کر کے مل جائیں. وحتی تعبد الاوثان, اور بتوں کی پرستش نہ شروع کر دیں, تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی یاد رہنی چاہیے آپ کو. پیشن گوئی یہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ شرک کا معاملہ نہ چلنے لگے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی تسترب الیات نساء دوس, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلے دوس کی عورتوں کے سرین ہلنے نہ لگیں اور وہ بتوں کا چکر نہ لگانے لگیں, تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. اس وضاحت سے اس حدیث کی روشنی میں یہ سارا جواب اس حدیث کا ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. تین طریقے سے. ایک تو اس حدیث کو سمجھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس حدیث کو سمجھایا گیا. پھر قرآن مقدس کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھی گئیں جو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جو مشرکین کے لیے ہیں, کفار کے لیے ہیں, وہ ہمارے اوپر پیش کرتے ہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہی اتنی حدیث نہیں کتنی احادیث ہیں جو اس طریقے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں, اپنی امت کو شرک سے اور شرک کی غلاظت سے اور اس کے خطرے سے آگاہ کیا ہے. اس سے معمون و محفوظ رہنے والا یقیناً دھوکے میں ہے اور بہت بڑے دھوکے میں ہے, کیونکہ شیطان کبھی بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. دو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے لے لی ہیں. ایک تو شرک کی تعریف غلط کی گئی, اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوسرا ایک حدیث کو غلط سمجھا گیا, اس وجہ سے
یہ سارا شرک کا کاروبار چل رہا ہے۔ اب ایک تیسرے پوائنٹ پر ہم آنے کی کوشش کریں گے کہ آخر شرک کے اسباب کیا ہیں، شرک کس وجہ سے وجود میں آتا ہے، کس وجہ سے آتا ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے جس پر ہم آگے گفتگو کریں گے، شرک کے اسباب کیا ہے، کن وجوہات سے شرک امت کے اندر آتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے آتا ہے۔ ہمارے دین نے اس کی بھی بڑی تفصیل سے وضاحت فرمائی ہے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے مقصد یہی ہوگا کہ یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں، پچھلی امتوں کا تذکرہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے اتحاد کی بات کہی ہے قرآن مجید میں، ان کی غلطیوں اور خامیوں کو بھی واضح کیا گیا اور ان کی شرارتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا ہے اور ان کو اصلاح کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن مقدس میں ان سے کہا گیا ہے کہ اتحاد کی طرف آ جاؤ، اتحاد کر لو، کم سے کم تم بھی آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہو، شروعات کرو، ذرا ایک ایسی چیز پر آؤ جس میں ہم سب متفق ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں سب میں برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت میں بھی یہود و نصارہ تمہاری شریعت میں بھی وہ یکساں رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ایک کامن پوائنٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کر رہے ہیں، قرآن کے حوالے سے بھی پیش کیا جا رہا ہے اور تمہاری شریعتوں میں بھی وہ دیا گیا ہے، اس پر آ جاؤ۔ اچھا، بہت زیادہ تفصیل اللہ فرما رہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہمارے تمہارے درمیان میں یکساں ہیں، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے ساتھ کی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی صرف عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہود و نصارہ میں۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دیکھیے سارے انبیاء نے شرک کی نفی کی دعوت دی ہے، کوئی بھی شریعت آسمانی ایسی نہیں ہے جس میں شرک کی کوئی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، اور سب نے توحید کی دعوت دی ہے، شرک سے ڈرایا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی کو یہی دعوت لے کر کے بھیجا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک طاغوت کی بندگی سے بچو، یہ کامن ہے۔ اور ایک تیسری چیز بھی رکھی گئی، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنائیں گے، یعنی ہم آپس میں ہی کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ اس بات پر بھی یکساں ہیں ہم، لیکن اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے شرک اور رب بنانا یہ اس امت میں بھی چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں پر جو بڑے طبقے دو رہتے ہیں ان میں آپ لے کر کے بہت اچھے سے آ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو میں اور واضح کرنے والا ہوں۔ ایک تو اپنے علماء کو رب بنا چکا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو شرک کے دلدل میں بہت کافی حد تک آگے آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ دونوں کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم، دونوں کو کہا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء مشائخ کو، احبار یہود کے علماء ہیں، رہبان عیسائیوں کے پادری ہیں، اور وہ جو سنیاسی رہبان جو صوفیت تصوف دنیا ہی سے غائب، ناتا کوئی نہیں، اللہ فرما رہا ہے انہوں نے ان دونوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر کے۔ یہی نشرکا اور رب بنانا اور شرک کرنا، ان دونوں پر فٹ کر کے دیکھیں۔ اس امت میں بھی دو بڑے طبقے یہی کر رہے ہیں، ایک تو اپنے علماء کو مشائخ کو رب بنا چکا ہے، شرک فی التشریع کے اندر مبتلا ہے۔ رب بنانے کا یہاں پر مطلب کیا ہے؟ شرک فی التشریع، حرام اور حلال کا اختیار اگر کسی کو دے دیا جائے تو یہ بھی شرک ہے، اللہ کے علاوہ
اگر یہ اختیار کسی کو دے دیا جائے تو یہ بھی شرک ہے. شرک یہی نہیں سجدہ کرنا، بلکہ حرام و حلال کا اختیار اگر کسی کو دے دیا جائے تو یہ بھی شرک ہے. اللہ نے کہاں فرمایا؟ سورہ شورى کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا یہ لوگ، کیا ان کے ایسے شریک ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں، حرام و حلال کے فیصلے کرتے ہیں، شریعت بناتے ہیں؟ کیا ان کے شریک ہیں؟ اور وہاں رب بنانے کی جو بات کہی ہے وہ بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب رکھی گئی آیت کریمہ، انہوں نے سنی جب وہ پہلی بار آئے تو کہا اللہ کے نبی ہم نے کبھی اپنے علماء مشائخ کو کبھی رب نہیں بنایا. تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے اللہ نے اگرچہ اس کو حلال کیا ہو تو تم حرام مانتے تھے یا نہیں؟ کہا ہاں. تو حرام اور حلال کا اختیار کسی کو دے دینا یہ بھی شرک ہے. تو یہ چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں؟ اصل شخصیت پرستی یہ لے کر کے گئی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. یہ ایک بنیادی سبب ہے. رب بنانا یہ تو حرام اور حلال کے تعلق سے، شریعت سازی کے تعلق سے، لیکن دوسرا محبت کے نام پر ہر کام ان کے لیے کر گزرنا. شخصیات سے ایسی محبت جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، یہ شرک کے اسباب ہے. بہت بڑا سبب ہے کہ اپنے بنائے ہوئے شخصیات کو ان سے ایسی محبت کرے جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں نے ایسے معبود بنا لیے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن ایمان والے ایسا نہیں کرتے، وہ صرف اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں. انہوں نے کسی کو محبت کے لیے الگ سے نہیں بنایا. یہ شدید ترین محبت جب شخصیات سے کی گئی تو پھر شرک وجود میں آیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں، یہ دشمنوں کے ذریعے سے نہیں اور نفرت میں شرک نہیں آیا ہے، شرک محبت ہی میں آیا ہے. انسانیت میں شرک محبت کی وجہ سے ہی آیا ہے، بے جا محبت. اور محبت میں غلو، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو ہی تو کیا، الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا، بیٹا بنا دیا. تو یہ غلو، شدید ترین محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا. یہ شدید ترین محبت دنیا میں جب تک رہتے ہیں تو اپنی جو محبوب شخصیت ہوتی ہے اس کے لیے وہ کام پھر بجا لاتے ہیں جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں. پھر یہ توحید عبادت کے اندر شرک ہوتا ہے. جب توحید صفات کے اندر جب شرک آتا ہے تو اس کا نتیجہ توحید عبادت میں شرک کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے. جب ہم کسی سے اتنی محبت کرنے لگے، حدیں پار کر دی، پھر ان کے لیے وہ کام انجام دیے جانے لگے جو خالص اللہ کے لیے ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، دعا ہے، پکار ہے، جو خالص اللہ کے لیے ہے، تو وہ اپنی محبوب شخصیتوں کے لیے کر لیا جاتا ہے، کیونکہ بے انتہا ان سے محبت کی جاتی جو ہے. اور زندگی میں رہتے ہیں تب تو ہے ہی، لیکن مر جاتے ہیں پھر بھی، انتقال کر جاتے ہیں پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اس سے بھی آگاہ فرمایا. اور کتنی احادیث ایسی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے فتنے سے ڈرایا ہے. قبروں کا فتنہ، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. یہ محبت کے نام پر قبروں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں کو پکا کیا جائے، پکا کرنے سے منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر ان یقعد علیہ. آپ نے منع فرمایا ہے قبر کو چونا گچ کرنے سے اور اس پر بیٹھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا رب العالمین سے کی اللہم لا تجعل قبری وثنن، اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا، اس کی عبادت کی جائے۔ اور کئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بیان فرمائی ہے، جس سے قبر کے فتنے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، قبر کے فتنوں سے روکا گیا ہے۔ اور حبشہ کی جب ہجرت ہوئی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ہجرت کے اندر شامل تھی۔ وہاں پر کسی کنیسہ کو انہوں نے دیکھا، عیسائیوں کے، اس میں دیکھا کہ تصاویر ہیں، اسٹیچو بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وہاں پر یہ تصاویر اور اسٹیچو ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کیا ہے؟ اولئک اذا مات فیہم الرجل او رجل صالح او العبد صالح، یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی انتقال کر جاتا تھا، مر جاتا تھا، بنوا علی قبرہ، تو اس کی قبر پر یہ مسجد بنا لیتے تھے، سجدہ گاہ اس کو بنا لیتے تھے۔ اور تلک الصور، اور یہ صورتیں تصویریں بھی وہ لوگ بنا لیا کرتے تھے۔ کس کی بنا کرتے تھے؟ العبد الصالح الرجل الصالح، نیک لوگوں کی، نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنا، شدید محبت کرنا، یہ شرک کا پیش خیمہ ہے، یہاں سے شرک شروع ہوا ہے اور اسی سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب انسان ان شخصیت سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو پھر وہ کام بجا لاتا ہے جو اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ حد پار کرنا چاہتا ہے، اپنے محبوب کے لیے قربان ہونا چاہتا ہے، اپنے محبوب کے لیے نچھاور ہونا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک ہے، اس کے لیے جو پوزیشن ایک بندہ اپنی اللہ کے سامنے کرتا ہے نماز وغیرہ کی، تو وہ پوزیشن اس میں کرنا شروع کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے اسباب میں سے یہی ہے، بزرگ پرستی میں بے انتہا شدید محبت، شخصیت پرستی اور غلو، یہ اس کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بخاری مسلم کی روایت، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا جو حکم لگایا ہے تو وہ انسان کی نیت پر اور اس کے مقام و مرتبے کو دینے کی وجہ سے آپ نے لگایا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی واقد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم غزوہ حنین سے گزر رہے تھے، غزوہ حنین سے نکل رہے تھے، تو ہمارا کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ ذات انوات کے پاس سے گزر ہوا۔ ذات انوات کیا ہے؟ ایک درخت تھا، مرہ بشجرۃ، ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کو ذات انوات وہ لوگ کہا کرتے تھے۔ انوات کا اصل میں معنی ہوتا ہے لٹکانا۔ آگے حدیث کے اندر ہی الفاظ ہیں یعلق المشرکون علیہا اسلحتہم، مشرک لوگ اپنی تلواریں اس درخت کے اوپر لٹکایا کرتے تھے۔ کس لیے لٹکاتے تھے؟ برکت کے لیے۔ اس لیے لٹکاتے تھے کہ یہ اس تلوار کے اندر پاور آ جائے، اس کے اندر کاٹنے کی طاقت آ جائے۔ یہ صحابہ گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا اس درخت کو، تلواریں بھی لٹکی دیکھی، تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے ویسے ہی ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اللہ کی ذات بہت بلند ہے، ھذا کما قالت بنو اسرائیل، یہ وہی جملہ ہے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کس سے جوڑا ہے؟ حیرت کریں گے آپ، درخت ہے لیکن کس سے جوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ فرما رہے ہیں تمہارا مطالبہ ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے جب وہ سمندر پار کر کے گزرے ہیں، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل سمندر پار کر کے
فرعون سے نجات پا کر کے گزرتے ہیں ایک ایسی قوم پر جو اپنے معبودوں کا اعتکاف کرے ہوئے گھیرے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ ان کا جیسا معبود ہے ویسا ہی ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارا سوال ویسا ہی ہے جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا تھا, اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, کہ ہمارے لیے بھی ان کے جیسا معبود بنا دیا جائے. آپ دیکھیں وہ درخت ہے جس کو صرف اس نیت سے لوگ لٹکا رہے ہیں, تبرک برکت, آپ الہ سے تشبیہ دے رہے ہیں اس کو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے الہ کا مطالبہ کیا ہے ان کے جیسا جو وہ قوم کر رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اس سے مشابہ قرار دیا, کیونکہ جو معاملات اس درخت کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہونی چاہیے. طاقت کسی چیز کے اندر ڈالنے والی ذات رب کی ہے. برکت آپ درخت سے اور اس دیوار سے نہیں لیں گے, یہی آپ کی شریعت نہیں بتاتی ہے. ایسا ہی برکت کا معاملہ چل رہا ہے. لوگ قبر کے پاس اینٹ رکھتے ہیں اور اپنی اپنی گھروں کی بنیادوں میں لگا رہے ہیں. کیا حکم لگے گا؟ وہ بھی تلوار لٹکا رہے ہیں برکت آ جائے, یہ بھی اینٹ رکھ رہے ہیں برکت اس کے اندر آ جائے. کیا ہے یہ معاملہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے, آگاہ رہنے کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ شرک جو ہے دبیب نمل, چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے, پوشیدہ ہے. کہاں داخل ہو جائے, کب داخل ہو جائے, انسان کو احساس نہیں ہو پاتا. عقیدے کو بچانا, ایمان کو بچانا, توحید کو بچانا, یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی. لیکن شیطان نے فلسفہ یہ سکھا دیا مسلمان شرک نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, کیا بات ہے. وہ فلسفہ سکھایا جس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں, پھر آدمی غور فکر کیا کرے گا, پھر تو بے خوف ہو گیا وہ. اللہ قرآن میں ڈرا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں, آگاہ کر رہے ہیں شرک سے اور اس کے فتنے سے, اس کے خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں. لیکن امت میں شیطان نے یہ فلسفہ سکھا دیا ہے کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی ہے. امت محمدیہ شرک سے محفوظ ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر کے سلسلے میں ایک بار یہ بھی کہی کہ میں شرک اصغر, صحابہ کے سلسلے میں آپ دیکھیں, شرک اصغر سے میں تمہارے سلسلے میں ڈرتا ہوں سب سے زیادہ, کیونکہ شرک اکبر تم نہیں کر پاؤ گے, نہیں کرو گے. سب کچھ اللہ کے نبی کی تربیت ہے, اور ایسا ہوا بھی واقعتاً. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اصحابہ لا یشرکون بعد ذلک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی نے شرک نہیں کیا اس کے بعد. لیکن شرک خفی, شرک اصغر, اللہ کے نبی فرما رہے تمہارے سلسلے میں مجھے ڈر ہے. ہم نے شرک کیا, اکبر سے مامون نے محفوظ کر لیا اپنے آپ کو. تو اس دعوے کے لیے نہ تو قرآن و سنت, نہ قرآن اس کا ساتھ دیتا ہے, نہ حدیث ساتھ دیتی ہیں, بلکہ یہ شرک کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے. شیطان نے اس کے اوپر ایسا لیبل چڑھایا ہوا ہے, ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ لوگ اس کی طرف غور و فکر کرنے کی توجہ کرنا ہی محسوس نہیں کرتے. حالانکہ انسان کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو بھی شرک کرے گا اس کے لیے جہنم کا پروانہ لکھ دیا گیا ہے, اور اس کے لیے جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. مولا کریم جو بھی یہاں پر حاضرین موجود ہیں اللہ ان سب کی جائز تمنا کو پورا فرمائے, اور یہاں پر شامل ہونے اور بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور ہمارے اس پروگرام کو امت کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.